السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ محترم حاضرین، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کے درمیان برما سے دو آدمی آئے ہیں تعاون کے سلسلے میں۔ برما میں آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لیے امن اور سکون نہیں ہے، وہاں مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے گھروں سے، ان کے ملک سے۔ کچھ برما کے مسلمان ہمارے ہندوستان میں بھی پناہ لیے ہیں، رہنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے بہت ساری مجبوریاں ہیں، وہ اپنی مجبوریوں کو دور کرنے کے لیے آپ کے درمیان تعاون کے سلسلے میں آئے ہیں۔ آپ حضرات ان کا جاتے ہوئے تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ حضرات، ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 ہے، 30/2۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ اے لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یقیناً زنا یہ بے حیائی اور بہت ہی برے راستے پہ چلنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زنا کا ذکر کیا ہے۔ زنا کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں کو زنا کا تو کیا یہی معلوم نہیں، زندگی گزر جاتی ہے، سنتے ہیں زنا کے بارے میں، لیکن زنا بولتے کسے ہیں، زنا کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے، زنا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی جنسی ضرورت پورا کرنے کے لیے جو حلال اور جائز راستہ بتایا ہے، اس حلال اور جائز راستے کو چھوڑ کر کے انسان اپنی جنسی ضرورت حرام اور ناجائز راستے سے پورا کرے تو یہ زنا ہے۔ یعنی مرد اپنی جنسی ضرورت، مرد اپنی سیکس کی ضرورت پورا کرے اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے، یا پھر عورت اپنی ضرورت پوری کرے، اپنی سیکس کی ضرورت پوری کرے اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے مرد سے، تو اسے زنا کہتے ہیں۔ یا عام زبان میں اگر کہا جائے تو شادی کے بعد، نکاح کے بعد میاں بیوی آپس میں جو خاص کام کرتے ہیں، وہ خاص کام شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے کرنا یہ زنا ہے۔ دیکھیے، زنا ہمارے معاشرے میں آج بہت عام ہے۔ گاؤں گاؤں میں یہ برائی ہے، محلے محلے میں یہ برائی ہے۔ گورنمنٹ کی رپورٹ کے مطابق اگر آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ گورنمنٹ نے ایک سروے کیا، اس سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ ملک ہندوستان میں ہر سال 7,200 سے لے کر کے 10,000 نابالغ بچیوں کا ریپ ہوتا ہے۔ نابالغ بچیوں کا، جن کو ابھی یہ کام معلوم نہیں، جو ابھی اس کام کے لیے تیار نہیں ہوئی ہیں، اس کام کے لائق نہیں ہے، ان بچیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی گورنمنٹ کی رپورٹ ہے کہ پولیس میں جو رپورٹ کرائی جاتی ہے زنا اور ریپ کی، یہ 5 سے لے کر کے 6% تک رپورٹ درج ہوتی ہے، باقی کے پرسنٹ درج ہی نہیں ہوتے۔ تو ہر سال سالانہ 7,200 سے 10,000 تک نابالغ بچیوں کا ریپ ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو زنا ہے، ریپ ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
کہ اے لوگوں زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کا نام نہ کرو، جیسے چوری ہے، چوری نہ کرو۔ تو اللہ نے یہاں پر ایسا نہیں کہا کہ زنا یہ گناہ کا کام ہے لہذا زنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زنا کے قریب تک نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اچھا اس کا کیا مطلب کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ زنا تک لے جانے والے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو دور رکھو۔ اور زنا تک لے جانے والے کام کون سے ہیں؟ بہت سے ہیں، جیسے گندی تصویریں دیکھنا، گندے ویڈیوز دیکھنا، برہنہ اور ننگی فوٹوز دیکھنا، برہنہ اور ننگی ویڈیوز دیکھنا۔ آج جو ہم اپنے نوجوان بیٹے کو، اپنی نوجوان بیٹی کو موبائل دے کر کے رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں، تو ان کی نگرانی کیجئے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی موبائل کا کہاں تک استعمال صحیح کر رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ موبائل کا غلط استعمال کر رہی ہیں۔ آپ گھر میں سو رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری بیٹی بھی گھر کے کمرے میں آرام کر رہی ہے، اس کے پاس بڑا فون ہے اسکرین ٹچ، اور اس کے پاس وہ اکیلے رہتے ہوئے ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت اس کے پاس پہنچی ہوئی ہے فون کے ذریعے سے، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے۔ تو اپنی اولاد کا جائزہ لیتے رہیں، ان کی نگرانی کرتے رہیں کہ وہ فون کیسا استعمال کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے زنا کے قریب لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام یہ کہ اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے ملنا جلنا، اجنبی عورت کا اجنبی مرد سے ملنا جلنا۔ اور اجنبی سے مراد وہ عورتیں جن سے مرد کا نکاح جائز ہے اور وہ مرد جن سے عورت کا نکاح جائز ہے، ایسی عورتوں سے، ایسے مرد سے ملنا جلنا یہ بھی زنا کے قریب لے جانے والا عمل ہے۔ چاہے وہ تعلیم کے نام پر ہو، ایجوکیشن کے نام پر ہو، اسکول اور کالجز میں ملنا جلنا ہو، یا پھر ڈیوٹی اور جاب کے نام پر ہو، کمپنی اور آفس میں ملنا جلنا، یا شادی بیاہ کے موقع پر گھروں میں یا شادی محلوں میں آپس میں ملنا جلنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ ایک اجنبی مرد اجنبی عورت سے نہیں مل سکتا ہے، اور ایک اجنبی عورت ایک اجنبی مرد سے نہیں مل سکتی ہے۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اچھا جو زنا کر لیتے ہیں، جن سے یہ گناہ ہو جاتا ہے، ان کی کیا سزا ہے؟ تو دیکھیے شریعت اسلامیہ نے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت خطرناک سزائیں سنائی ہیں، بڑے بھیانک سزائیں بیان کی ہیں شریعت نے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ اگر زنا کرنے والے کنوارے ہیں، کنواری ہیں، شادی نہیں ہوئی ہے، شادی سے پہلے اگر کوئی مرد زنا کرتا ہے، شادی سے پہلے اگر کوئی عورت زنا کرتی ہے، تو دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کو جلاوطن 1 سال کے لیے کیا جائے گا، 1 سال کے لیے اس کو گاؤں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ آج ہم اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1 سال کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اچھا یہ تو شادی شدہ سے پہلے، شادی سے پہلے ہے۔ اگر شادی کے بعد کوئی زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ قرآن کی وہ آیت جو سورہ احزاب میں تھی، جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، آج قرآن میں وہ آیت آپ کو لکھی ہوئی نہیں ملے گی، وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن
لیکن اس آیت کا حکم موجود ہے آج بھی. وہ آیت کیا ہے کہ الشیخ والشیخۃ زنیا فرجموہما، کہ اگر زنا کرنے والے مرد ہو کہ زنا کرنے والی عورت ہو، اگر شادی کے بعد نکاح کے بعد یہ زنا کرتے ہیں تو ان دونوں کو رجم کرو، ان دونوں کو سنسار کرو، ان دونوں کو پتھروں سے مار مار کر کے ان کی جان لے لو. اور یہ سزا تنہائی میں نہیں دی جائے گی، یہ سزا پورے گاؤں والوں کے سامنے دی جائے گی. میدان میں سارے گاؤں والے جمع ہوں گے اور سارے گاؤں والے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو یہ سزا دیں گے تاکہ پورے گاؤں والوں کو سبق ملے کہ زنا اسلام میں کتنا بڑا جرم ہے. یہ تو ہو گئی دنیا کی سزا. آخرت میں کیا سزا ملے گی زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو؟ بخاری کی حدیث ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا. نبیوں کا خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا ہے. ہمارے خواب کبھی سچے بھی ہوتے ہیں، کبھی جھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، میں سو رہا تھا، میرے پاس جبرائیل امین اور میکائیل آئے اور مجھے لے گئے اور لے جا کر کے مجھے دوزخ کے، جہنم کے، جنت کے اور عالم برزخ کے کچھ مناظر دکھائی دیے. انہی منظروں میں سے میں ایک منظر کیا دیکھا، ایک منظر میں نے یہ دیکھا کہ ایک چولہا ہے. چولہا معلوم ہے نا، جس سے کھانا پکاتے ہیں، جس میں لکڑی کا استعمال ہوتا ہے. آج کل تو کھانا پکانے کے لیے سلنڈر چولہے، گرینڈر اور دوسرے چولہے آ گئے ہیں، لیکن پہلے چولہے استعمال ہوتے تھے جس میں لکڑی استعمال کی جاتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ایک چولہا دیکھا اور اس چولہے کا جو منہ ہے وہ تنگ ہے، اور جیسے جیسے چولہے کے اندر کا حصہ ہے وہ اندر کا حصہ کشادہ ہے، وہ چوڑا ہے. میں نے کیا دیکھا کہ اس چولہے کے اندر برہنہ مرد ہیں، برہنہ عورتیں ہیں، ننگے مرد ہیں، ننگی عورتیں ہیں، اور نیچے سے آگ کے شعلے بھڑکائے جا رہے ہیں. ان کو کباب کی طرح سینکا جا رہا ہے اور اس آگ کی وجہ سے وہ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں. تو میں نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو جبرائیل سے اور میکائیل سے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب اور بدقسمت لوگ ہیں جن کو اتنی بھیانک سزا دی جا رہی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اولئک الزنات والزانی، کہ یہ زنا کرنے والے مرد ہیں اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں جن کو یہ خطرناک سزائیں دی جا رہی ہے. لہذا حضرات، زنا اسلام میں بہت بڑا جرم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، ہمیں اس کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا ہے. لہذا ہمیں زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے جو اعمال ہیں، زنا کرنے کے لیے جو قریب لے جانے والے کام ہیں، ان کاموں سے بھی ہم کو بچنا چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.